خاص طور سے میں ایک بات بتاؤں، پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ ماں باپ جو ہے بچوں کے بدن کی پرورش کرتے ہیں اور استاد جو ہے بچوں کے روح کی پرورش کرتے ہیں۔ روح کی غذا کھانا نہیں ہے، روح کی غذا علم ہے۔ روح جس کے ذریعے سے پرواز کرتی ہے اور پروان چڑھتی ہے، اللہ کے قریب ہوتی ہے، تو استاد علم دیتا ہے۔ لیکن یہ کہا جاتا تھا پہلے، لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرز پر مدرسے چل رہے ہیں، جو ماں باپ کا کام ہے، صرف باپ نہیں، ماں و باپ، اور جو استاد کا کام تھا علم دینا اور ماں باپ کا کام تھا بدن کی پرورش کرنا، یہ دونوں کام استاد اور مدرسے والے کر رہے ہیں۔ جو ماں باپ کرتے تھے وہ کام بھی ہم مدرسے والے کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جو استاد کا کام تھا وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ تو کس قدر ہم آپ جو ہے قربانی دے کر اور کس جذبے کے ساتھ کسی بچے کو ہم پڑھاتے ہیں، یا جو استاد ان کو پڑھا رہا ہے، اگرچہ دوسرا استاد پڑھایا ہو، ہم نہ پڑھائے ہوں، لیکن ان کی تنخواہ کا انتظام کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کے لیے چندہ کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، وہ ساری چیز ہم یا جو بھی مدرسہ، جو تمام اور مدرسہ چلانے والے چلا رہے ہیں وہی کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے ہمارا ہم اس جذبے سے پڑھاتے ہیں کہ یہ پڑھ لکھ کر صرف حافظ نہیں بلکہ یہ عالم و مفتی بنے اور دین کے ایک مضبوط سپاہی بنے۔ مانتے ہیں کہ حافظ کی بہت فضیلت ہے، حافظ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، ٹھیک، اچھی بات ہے، بقیہ اس کو مسئلہ مسائل یا کوئی گہرائی یا عقیدے کی پختگی، حافظ کے اندر وہ کوئی چیز ایسی چیز نہیں ہوتی، وہ کب کدھر پھسل جائے، کب اس کو کدھر کوئی گمراہ کر لے جائے، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے ہم مدرسے والے یا عالم علماء یہ رونا روتے تھے کہ لوگ جو ہے مدرسے میں نہیں بھیجتے، لوگ اپنے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر بنانا چاہے، دنیاوی تعلیم مدرسے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، اس سے بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ 5% بچے آ رہے ہیں مسلمانوں کے مدرسے میں، اور اس میں سے 1% جو ہے ایک حافظ بن رہا ہے۔ تو اگر یہ جو حافظ بن رہے ہیں، اگر ان میں سے بہت سے اگر ہمارے بچے، ہم مدرسے والوں کے بچے وہ دنیاوی علوم کی طرف چلے جائیں گے، تو ان مدرسوں و مسجد کا اور اس دین کا کیا حال ہوگا، آپ سوچ لو۔ اب یہ لوگ ہمارے مدرسے کے بچوں کو یہ لوگ اچک لے جا رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے فصل ہم نے بوئی تھی، اور جب وہ کچھ لائق کے بن گئے تو کوئی دوسرا فصل کاٹ لے جائے۔ اگر ان کو واقعی مسلمان قوم کی ہمدردی ہے، 95% جو ادھر ادھر جا کے برباد ہو رہے ہیں، جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان میں بھی اکثر بچے جو ہے کتنا کیا بن جا رہے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جائیں قوم کے ان بچوں کو اپنے ساتھ لیں، ان کو پڑھائیں، ان کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں۔ یا اگر ان کا دماغ یہ ہے کہ نہیں جو حافظ بچہ ہے ہم اسی کو انجینئر ڈاکٹر بنائیں گے، تو ان کو پھر ایک کام دوسرا کرنا چاہیے، ان کو مدرسے قائم کرنا چاہیے۔ خود اپنا مدرسہ ہر جگہ اپنی جیسے انجینئر ڈاکٹری کالج چلا رہے ہیں نا، اسی طرح مدرسہ قائم کریں، اپنی برانچ قائم کریں اس میں، اور ایسے علاقوں میں قائم کریں جہاں پر دین کے مدرسوں کی ضرورت ہے۔ ایسے بچوں کو خود حافظ بنائیں، پھر لے جاؤ انجینئر ڈاکٹر بناؤ اپنا، اور شروع سے بتا دو ان کے ماں باپ سے کہ ہم ان کو جو ہے حافظ بنا رہے ہیں اور یہ سب بنا رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ ان کو ہم عالم مفتی بنائیں گے، ہم ان کو اس کے بعد انجینئرنگ اور ڈاکٹری کی طرف لے جائیں گے۔ ان کے ماں باپ سے پہلے بتایا رہو، ماں باپ آپ اس نام پہ آپ کے حوالے کریں، پھر ان کو انجینئر ڈاکٹر بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن جو بچے جن کے ماں باپ نے شروع میں اس جذبے کے ساتھ ان بچوں کو بھیجا تھا کہ یہ دین کے سپاہی بنیں گے، تم بعد میں وہ ڈاکہ ڈال کے اور چوری کر کے اور سلطنت کر کے ان کو اچک لو، شکار کر لو، اس کے یہ بالکل تباہی اور بربادی کی چیز ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے ہندی، انگلش، میتھ پڑھیں، لیکن ضرورت بھر کو اتنا پڑھ لیں کہ کہیں کسی کے محتاج نہ رہیں، کہیں جائیں تو ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ دیکھو کوئی آدمی دونوں چیز میں ماہر بنے یہ بہت مشکل کام ہے کہ دنیا میں بہت ماہر بن جائے اور دینی علوم میں بھی۔ ہماری رائے یہ ہے ایک میں ماہر بنے، دوسرے میں ضرورت بھر کا جانتا رہے۔ دین میں اگر ماہر ہے تو دنیا کی چیز ضرورت بھر کا جانتا رہے، اگر دنیا کا بہت بڑا ماہر ہے تو اس کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے تو دین کی ضرورت بھر کی چیز جانتا ہو۔ دونوں میں ماہر کوئی بنے یہ بہت مشکل کام ہے، شاید کوئی بن جائے۔ ہماری تو رائے تو یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مدرسے کے بچوں کو ہندی، انگلش، میتھ نہیں آنا چاہیے، ضرورت بھر کو آنا چاہیے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اگر زیادہ بہت پڑھا دیا جائے اور ان کو ایک دم اپڈیٹ کر دیا جائے اور دنیاوی علوم بہت زیادہ داخل کر دیا جائے مدرسوں کے اندر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے وقت میں ایسے لوگوں کو آگاہ کیا تھا، کہا ان مدرسوں کو انہی حالت پہ رہنے دو، یہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانے والے اور پڑھنے والے
اگر یہ درویش نہیں رہے تو تمہارا وہی حال ہوگا جو اندلس کے مسلمانوں کا ہوا ہے کہ جہاں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن جب دینی علوم سے بے رغبتی پیدا ہوئی، دینی علوم سے مسلمان دور ہوئے، عیاشی اور دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ دوسری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا، تباہ ہوئے مسلمان، کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں رہا۔ وہی حال تمہارا ہوگا۔ بہت زیادہ ان کو اپڈیٹ کرنے چکر میں نہ پڑو، کیونکہ آج جو دور ہے، جو عالم علماء 10,000 15,000 پہ کوئی امامت کر رہا ہے، کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، اگر آپ بتاؤ دنیا کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ ہر شخص کو ہے۔ اگر ان کے پاس بہت آپشن پیدا ہو جائے کہ ہم انجینئر بھی بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، کوئی اور کام کر کے ہم بہت بڑے بن سکتے ہیں، تو بہت مشکل ہے کہ وہ اس لائن میں قائم رہیں، بہت مشکل چیز ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم عالم علماء کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عالم علماء کو ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم دوسری لائن کی طرف جانا چاہیں تب بھی نہ جا سکیں، جھک مار کر اس دین کا تم کام کرو گے، تمہارے پاس آپشن نہیں ہوگا۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اگر آپشن ہوتا تو 10,000 پہ تم امامت نہیں کرو گے، 12,000 پہ مدرسے نہیں پڑھاؤ گے، بھاگ جاؤ گے کہیں اور جا کے دنیا کماؤ گے۔ یہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمارے لیے اور آپشن نہیں دیا ہے، ہم جھک مار کر یہی کام کریں، نہ کرنا چاہیں تب بھی اسی میں قائم رہیں، چاہے اس کو کوئی مجبوری کہے چاہے جو کہے۔ اللہ اپنے دین کا نظام وہ چلائے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ چلائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص عالمیت کا کورس مکمل کرنے کے بعد کسی بھی عصری علوم میں، چاہے وہ سائنس سے ہو، میتھ ہو یا انگلش ہو یا ٹیکنالوجی کے کسی بھی چھیتر میں، اگر وہ زبردست مہارت حاصل کرتا ہے تو میں اس کے مخالف نہیں ہوں، کیونکہ اب اس کے اندر جب وہ مکمل طور پر عالم دین یا مفتی بن چکا ہے تو وہ پختگی اور وہ گہرائی آ گئی ہے کہ اب اگر وہ کوئی بھی علم حاصل کرے گا اس کے باوجود بھی اپنے دین، اپنے عقیدے پر مکمل طور پہ قائم رہے گا، اور جو کچھ کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی دین کی خدمت کے لیے کرے گا۔ جیسے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہیں، انہوں نے عالمیت اور افتاء وغیرہ مکمل کرنے کے بعد انگریزی اور بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی ہے اور دین کا زبردست کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔